کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں گر گڑا کے، یعنی کہ آپ روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، تو اس کے بعد دعا کرنے کے بعد اپنا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول لینے کے بعد آپ پرسکون محسوس کرتے ہیں، ایک ریلیف ملتا ہے آپ کو، ایک ذہنی تراوٹ آپ کو ملتی ہے؟ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے جو دعا ہے اس کی کیا پاور ہے، اور کس طرح سے آپ کے ایموشنز کو ریگولیٹ کرتی ہے، آپ کو ایموشنلی ڈسٹریس فیل کرواتی ہے، یعنی کہ آپ ایموشنلی آپ کو ایک ریلیف ملتا ہے، اور آپ کے ایموشنز کو بہترین انداز سے دعا جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایموشنل ریگولیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے دعا کے ذریعے آپ اپنے ایموشنز کو کس طرح سے اچھے سے مینیج کر لیتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، اس کو اپنے ایموشنز کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، یہ ہمیں دعا سکھاتی ہے۔ بیسیکلی دعا جو ہے، دعا کا جو عمل ہے وہ ایک اسپریچول، ایموشنل اور ایک سائیکولوجیکل ٹولس ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کہ ہم جو ہے وہ دعا کرنے سے ہمارے اندر کس طرح سے ایک خدا پہ مزید ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، ہم خدا کے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے کہ دعا کے ذریعے، دعا کرنے سے ہم کس طرح سے اپنے ایموشنز کے ساتھ اویئر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم جب ایموشنل انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں نا، ہم ایموشنل ریگولیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں فرسٹ اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے ایموشنز کو اپنے ایموشنلی اپنے آپ میں اویئر ہوا جائے، یعنی کہ اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، ان کے ساتھ اویئر ہوا جائے۔ تو دعا بہترین طریقہ ہے اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، کیونکہ آپ سب سے پہلے تو جب آپ دعا کرتے ہو نا، اور آپ اپنے آپ کو اوپن کرتے ہو خدا کے سامنے، اپنے جذبات کا اظہار جب ہم کرتے ہیں خدا کے سامنے، ہم دل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بعض اوقات اللہ تعالیٰ، ہم جب بولتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بھی بات سن لیتا ہے، لیکن جب ہم کھل کر اظہار کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے، بعض اوقات ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا دعا کرنے سے پہلے کہ ہم کس ایموشن سے گزرے ہیں، کہ اگر میں مطلب کہ اگر میں رو رہا ہوں کہ میں اداسی کی وجہ سے رو رہا ہوں، یا خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں، یا میں کس وجہ سے پریشان ہوں، تو وہ دعا کرنے کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس وقت کس ایموشن سے گزر رہے ہیں، کہ میں جس وجہ سے پریشان ہوں وہ میں اپنی کسی انسیکیورٹی کی وجہ سے پریشان ہوں، کوئی ویکنس ہے، کوئی اندر فرسٹریشن ہے کسی کام کو لے کے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، اپنا آپ کھول کر بیٹھتے ہیں اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر خود یہ چیز آشکار کر دیتے ہیں، خود ہم پر یہ چیز عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، ہم لوگ خود اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایموشن ہے جس وجہ سے میں اس وقت گزر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب آپ دعا میں کیا سکھائے گی، ہم سرنڈر کرنا سیکھتے ہیں خدا کے سامنے، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان جو ہے، وہ ٹرسٹ جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پہ۔ اب دیکھیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا آپ جو ہے کھل کر اظہار کر دیا ہے، ہمارے جذبات بہہ چکے ہیں خدا کے سامنے، تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو جب سرنڈر کر رہے ہیں نا، تو ہم بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں خدا کو، خدا جو ہے وہ میری سنے گا، مجھے سمجھے گا، مجھے سپورٹ کرے گا، مجھے مشکل سے نکالے گا۔ دیکھیں، ہم کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اپنے ارد گرد کے تعلقات جو ہمارے ہوتے ہیں، ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں نا جن کے ساتھ ہم اپنے دل کی بات شیئر کرتے ہیں، جن کے ساتھ یعنی کہ ہم جن کے ساتھ اوپن ہوتے ہیں نا اپنے جذبات کو لے کے، پھر ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمیں ہماری ڈھارس بندھائے گا، ہمیں ہمت دے گا، ہمیں ایک امید دے گا، ہمیں مشکل سے نکلنے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسانوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ خدا ہماری کیوں نہیں مدد کرے گا جس پر ہم بھروسہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھروسہ ہے، اللہ کا سہارا ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو جو لوگ میں یہاں پہ ان لوگوں سے نصیحت کروں گی، ان لوگوں کو، کہ بجائے اس کے کہ خدا کے علاوہ پیر فقیر بابوں کے پاس بھاگیں، ان پر بھروسہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن کروائیں، کیونکہ پیچھے سوچ یہی ہوتی ہے لوگوں کی کہ جی وہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کرواتے ہیں۔ جی نہیں،
وہ لوگ ذرا بھی مدد نہیں دیتے اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن مضبوط کروانے میں. آپ نے خود ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر گر کے دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے, کیونکہ جب آپ نے دلی طور پہ اللہ تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا, اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیا, تو وہ جو بھروسہ ہے وہ آپ کو آپ کی آدھی سے زیادہ پریشانی وہی ختم کر دے گا. وہ جو اس مشکل وقت کی ایک انٹینسٹی ہوگی نا, جو شدت ہوگی وہ کم ہوتی چلی جائے گی, آپ پرسکون حالت میں آتے چلے جائیں گے, آپ کا اسٹریس آپ کا ریلیف ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں نا, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بار بار مدد طلب کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے ان کو اپنی زندگی میں ارد گرد کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو اپنی زندگی میں ارد گرد کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کی زندگی میں اگر کوئی بھی نہیں ان کا اپنا ہے نا, تو خدا ان کا اپنا ہوتا ہے. خدا ان کو کبھی بھی اکیلا یا تنہا نہیں چھوڑتا ہے. وہ لوگ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتے ہیں ایسے لوگ, کیونکہ ان کا ایک وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, دلی طور پہ اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. دعا ہمیں کیا سکھاتی ہے, ہمارے اندر دعا جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے ایموشنل ریزیلینس. جب ہم دعا کرتے ہیں نا مشکل وقت میں, آٹومیٹکلی ہمارے اندر ہمارے اندر کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, صبر کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, اس مشکل وقت کو فیس کرنے کی, اس چیلنج کو اوور کم کرنے کی طاقت ہمارے اندر بڑھ جاتی ہے جب ہم دعا کا سہارا لیتے ہیں, جب ہم خدا کا سہارا تھام لیتے ہیں, جب ہم دعا سے مدد طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہمارے اندر کانفیڈنس ایک الگ لیول کا ہوتا ہے, ایموشنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے. ہم اس سچویشن میں بھی, اس ایک کیوس میں بھی ہماری سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم کہاں فیل کرتے ہیں, ہم ریزیلینٹ بن جاتے ہیں. ہمارے اندر ایک ہمارا میکینزم اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مشکلات کو فیس کرنے کی صلاحیت, طاقت بڑھ جاتی ہے. آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ جو لوگ واویلا کرتے ہیں, جو لوگ ارد گرد کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور پریشانی میں اپنی پریشانی میں دوسروں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں, اور پھر ارد گرد بھاگتے ہیں اپنی جو ہے وہ حاجت پوری کرنے کے لیے, یا آپ کہہ لیں کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنے مشکل وقت سے نکلنے کے لیے جو لوگ ارد گرد بھاگتے ہیں نا, میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ارد گرد مدد طلب کرنا بند کر دیں. ظاہر ہے کوئی انسان, کسی کو ہارٹ اٹیک ہے, وہ ہاسپٹل جائے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے مدد طلب کی جائے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میرا ارد گرد بھاگنے سے مراد یہ کہ جو لوگ دوسرے سہارے ڈھونڈتے ہیں, بابوں کی صورت میں, ارد گرد کے لوگوں کی صورت میں, تعویذ دھاگوں کی صورت میں جو سہارے ڈھونڈتے ہیں, وہ چیز جو ہے وہ فائدہ ان کو نہیں دے گی.